خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں خدا یسوع مسیح کے پاک مبارک اور جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا دل آج نہایت افسردہ اور بے قرار ہے کہ آج اس موذی مرض کی وجہ سے ہم اپنے زندہ خدا کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے اکٹھے نہ ہو سکیں۔ آئیے ہم آج سب مل کر اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے حضور التجا کریں کہ اپنے لہو کی بدولت وہ اس دنیا پر ترس کھائے، ہماری کلیسیوں پر ترس کھائے، ملک پاکستان پر ترس کھائے، کہ اس کے لہو کی قدرت اس موذی وبا کو دور کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اور آج بڑی کامل امید کے ساتھ ہم تمام وہ زندگیاں جو خدا کی حضوری میں ہیں وہ یک دل ہو کر، یک روح ہو کر آسمانوں کے خدا کے حضور دعا کریں کہ خداوند اپنے نام کو جلال دے، اپنی قدرت، اپنی حشمت کا ہاتھ بڑھائے اور اس وبا کو بننے انسان سے دور کرے، تاکہ وہ انسان خدا کی قدرت کو، خدا کی حشمت کو اپنی ذات کے اندر گہرے طور پر تجرباتی طریقے سے محسوس کر سکے کہ وہ زندہ خدا ہے جو اپنی قدرت، اپنی حشمت کا ہاتھ اپنے لوگوں پر بڑھاتا ہے۔ پاکستان کے لیے خاص دعا کریں، اس کی انتظامیہ کے لیے دعا کریں جو اس وبائی جنگ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، تاکہ ان کی حفاظت کرے، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اور خاص طور پر ہم شکر گزاری کریں اس ٹیکنالوجی کے لیے۔ گو خدا کے گھر بند ہیں، خدا کے مصباح خدا کے لوگوں کے لیے بند ہے، لیکن ہم اس ٹیکنالوجی کے وسیلہ سے خدا کی زندہ آواز کو سن سکتے ہیں۔ اور دعا کیجیے کہ خداوند اپنے لوگوں پر رحم کرے، ترس کھائے، ہمارے گناہوں کو، ہمارے قصوروں کو معاف کرے اور اپنی قربت میں، اپنے گھر میں آنے کا فضل عطا کرے۔ تمام ان فیملیز کے لیے میں نہایت شکر گزار ہوں جو آج صبح خدا کی حضوری میں ہیں، تاکہ اس کی عبادت کریں، اس کی سلامتی کو مانگیں، اس کی قدرت کو مانگیں، اس کے لہو کو مانگ لیں، وہ بیش قیمت شافی لہو جو صلیب پر بہایا گیا، جس میں خدا کے لوگوں کے لیے نجات ہے، مخلصی ہے، شفا ہے۔ اس لہو کی قدرت کو اپنے اوپر مانگ لیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں آسمانی باپ، ہم آج صبح تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری لازوال قدرت کے لیے، تیرے رحم، تیرے ترس کے لیے۔ تو لشکروں کا رب ہے، تیری قدرت لازوال ہے اور تیرا فضل تیرے لوگوں کے لیے ہے۔ یہوہ پاک خدا، ہم تیرے حضور آج صبح شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو نے اپنے کرم کی بدولت ایسا ممکن کیا کہ ہم تیری بارگاہوں میں جھکیں، تجھے مبارک کہیں، اور آج کے اس خوبصورت دن میں خدا تیری مردوں میں سے جیتنے والی قدرت کا تجربہ کریں۔ یہوہ پاک خدا، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں، جتنی جانیں آج صبح خدا، جتنے گھرانے آج صبح خدا تیری پاک حضوری میں اے خدا جھکے ہوئے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ایک ایک زندگی پر تیرے لہو کا مسا مانگتے ہیں، تیرے لہو کی قدرت کو مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یہوہ پاک خدا اپنے آسمانی دریچوں کو کھول کر روح القدس کی آگ کو نازل فرما، ان گھرانوں کو برکت دے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ان گھرانوں کو برکت دے خدا، اور جہاں جہاں خداوند تیرے کلام کو سنا جاتا ہے، ہم تیرے کلام کی قدرت کو، جو خداوند ہماری تربیت کرتا، ہماری رہبری کرتا، ہماری رہنمائی کرتا، تاکہ لائق طور پر اے خدا تجھ زندہ خدا کی قدرت کو جان سکیں۔ آسمانی باپ، تو آج سارے وقت کو اپنے ہاتھوں میں لے اور یسوع مسیح ناصری کے بابرکت جلالی فتح مند نام میں اپنے لوگوں کو برکت دے۔ تیری پاک حضوری میں آنا ہے خدا، تیری عبادت کرنا، تیرے بچوں کے لیے، تیری کلیسیوں کے لیے، تیرے خادموں کے لیے خدا باعث برکت ہو۔ تیرا جلال، تیری قدرت، تیری حشمت
اے خدا ہماری زندگیوں کے اندر گہرے طور پر کام کرے، اور بالخصوص اے خدا آج کے اس دن میں اے خدا جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر تیری عبادت کرتے ہیں، ہمارے اندر روح القدس کی خالیت پیدا کر، تاکہ خدا ہم تیرے گھر کی دوری کو سمجھ سکیں، جان سکیں خدا۔ جب تیرا کلام فرماتا ہے، میں خوش ہوا جب مجھ سے کہنے لگے او یہوہ کے گھر چلیں، یہوہ پاک خدا ہمیں ایسا فضل عطا کر کہ ہم تیرے گھر کی قدرت کو، تیرے گھر کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اور یہوہ پاک خدا سارا جلال ساری عزت تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو دیں۔ تیرے گھر کی بھوک، تیرے گھر کی پیاس ہے خدا، تیرے گھر کی قربت ہے خدا، ہمیں بے چین کرے اور ہم تیرے گھر کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند اپنے فضل کی بدولت اپنے گھر کے دروازے اپنے لوگوں پر کھول دے۔ تیرے لہو کی قدرت کا مسا یسوع مسیح ناصری کے نام میں آج صبح تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے عزیز بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیے کلام خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ مزامیر کی کتاب میں ہم دیکھیں زبور 130 اس کی پہلی 6 آیات، کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اے خداوند میں نے گھراؤ میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے، اے خداوند میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کو انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں صبح کو انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ زبور کے اس حصے کے مطابق آج جس مضمون پر میں بات کروں گا وہ ہے الہی شفا۔ جسم کو شفا دینے کے 2 طریقے ہیں، ایک فطری طریقہ اور ایک الہی طریقہ۔ فطری طریقے میں انسان کی مدد کرتا ہے، جس میں ڈاکٹرز، حکماں، نرسز اور دیگر ایسے وسائل اور ایسے ذرائع ہیں جس سے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو میڈیسنز کے ذریعے سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہ شفا عارضی ہے، یہ شفا وقتی ہے۔ وہ ایک بیمار شخص کا ایک مددگار ہے، اس کو وقتی طور پر شفا ملتی ہے اور وہ بحالی بھی پاتا ہے۔ لیکن ایک اور خوبصورت طریقہ جس کو الہی شفا کہتے ہیں، وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جو بدن کو بھی شفا دیتا ہے اور روح کو بھی شفا دیتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں قدرت ہے، اس کے لہو میں قدرت ہے۔ جس طرح زبور نویس یہ کہتا ہے کہ میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں، میری منت کی آواز پر اپنے کان لگا۔ وہ یہوہ پاک خدا جو اس بدن رجحان کا تخلیق کرنے والا خدا ہے، وہ ہماری بیماریوں کو اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ ہم اس کے ہاتھ کی دستکاری ہیں، ہم اس کی تخلیق ہے۔ اس کے لہو کی بدولت ہم شفا پاتے ہیں، ہماری روح شفا پاتی ہے، ہمارا بدن شفا پاتا ہے۔ الہی شفا کی قدرت یہ انسان کی زندگی کا ذاتی تجربہ ہے۔ جب اس کا بدن بیمار ہو جائے، کوئی امید نہ رہے، کوئی آس نہ رہے، تو یہوہ پاک خدا اپنے ہاتھ کو بڑھاتا اور زندگیوں کو چھوتا اور انہیں شفا سے معمور کرتا۔ بائبل مقدس کے اندر بہت ساری ایسی خوبصورت مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جب انسان بے بس ہو گیا، اس کی روح گھائل ہو گئی، اس کا بدن گھائل ہو گیا، اس کی امید جاتی رہی، لیکن خداوند کا ہاتھ بڑھا اور اس کے لب کھلے اور اس نے اس بیمار زندگی کو شفا سے معمور کیا۔ نہ صرف اس کا بدن شفا پاتا ہے بلکہ اس کی روح بھی شفا پاتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو پیرالائز ہے، مفلوج ہے، اس کو اس کے دوست مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی قدرت جو بدن رجحان دونوں کو شفا دینے کی قدرت رکھتی ہے، اگر ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ بھائی
مسیح یسوع کے قدموں میں آ جائے، اس کی حضوری میں آ جائے، تو وہ ضرور اپنی قدرت کی بدولت اس کو شفا دے گا۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے مرکز کی انجیل میں کہ جب یسوع مسیح کے سامنے وہ بیمار زندگی لائی گئی تو خداوند نے اپنے لبوں کو کھولا اور اس کو یہ کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یسوع کی حضوری میں، اس کے لبوں میں انسان کے لیے شفا ہے، قدرت ہے۔ اور کس طریقے سے وہ شخص جو برسوں سے بیمار ہے، نا امید ہے، بے بس ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی ایسا علاج اس کی زندگی پر کارگر نہیں ہوا، لیکن جب وہ زندگی خدا ان کی حضوری میں آ گئی تو یسوع مسیح کے لب کھلے اور خدا کی قدرت کا ہاتھ ٹھہرا اور وہ زندگی جسمانی شفا بھی پا گئی اور روحانی شفا بھی پا گئی۔ اگر ہم خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو لے آتے ہیں تو خدا کی محبت کا ہاتھ بڑھتا ہے، اس کے فضل کا ہاتھ اس کے لوگوں پر ٹھہرتا ہے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب ہم خدا کی محبت کو جاننے کا تجربہ کریں۔ داؤد نبی کی زندگی کے اندر یہ گہرا مکاشفہ کھلا کہ وہ اس خدا کو جانے، اس کی قدرت کو سمجھے کہ وہ کیسے اپنی محبت سے خدا کے حضور اس شفا کے لیے دعا کرتا ہے۔ کلام خدا میں دیکھیے مزامیر کی کتاب میں سے زبور 41 اس کی آیت نمبر 4 کو بائبل مقدس ہمیں خدا کی محبت اور اس کے فضل کے بارے میں سمجھاتی ہے۔ اگر ہم الہی شفا لینا چاہتے ہیں، جسمانی شفا لینا چاہتے ہیں، تو خدا کی قدرت کا مکاشفہ اس کی محبت میں ہوتے ہوئے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، میں 3 اور 4 آیت سے پڑھوں گا، آپ سنیے گا۔ خداوند اس بیماری کے بستر پر سنبھالے گا تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ میں نے کہا، اے خداوند مجھ پر رحم کر، میری جان کو شفا دے، کیونکہ میں تیرا گنہگار ہوں۔ داؤد نبی کی زندگی کے اندر یہ گہرا مکاشفہ کھلتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں بستر مرگ پر ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میرا کوئی علاج نہیں ہے، میں لا علاج زندگی گزار رہا ہوں، لیکن وہ خدا کی قدرت کا مکاشفہ اپنی ذات کے اندر دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا، میں تیرا گنہگار ہوں، میں تیرا قصوروار ہوں، اور تیرے نے اپنے فضل کی بدولت مجھ کو شفا دی ہے۔ اور بالخصوص ہم جب اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری آزمائشیں، بہت ساری تکالیف، بہت ساری بیماریاں، بہت سارے دکھ ہمارے گناہ کے باعث ہماری زندگی کے اندر سر اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ وبا پوری دنیا کے اندر پھیل گئی تو اس کی بڑی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا جو کل کائنات کا رب ہے، جو یسوع مسیح میں ہمارا جلالی خدا ہے، کیوں اس نے اپنی ہیکل کے دروازے بند کر دیے؟ کیوں اس نے عبادت گاہوں کو بند کر دیا؟ تاکہ وہ انسان جس کے ساتھ اس نے محبت کی، جس کے ساتھ اس نے پیار کیا، اور بائبل مقدس کی ایک مرکزی آیت یوحنا کے لیے 3 باب آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم خدا کی محبت کو نظر انداز کرتے ہیں اپنے کاموں سے، اپنے رویے سے۔ بالخصوص میں اپنی مسیح کمیونٹی کی بات کرتا ہوں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم خدا کے فضل کو ناچیز جانتے ہیں، اس کی کفارہ بخش موت کو ناچیز جانتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر زندہ خدا کو بھلائے بیٹھے ہیں، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے آپ کے ساتھ محبت کی، جس نے برے انسان کے ساتھ محبت کی۔ وہ یہوہ پاک خدا اب بھی اپنے فضل کے دروازے ہمارے لیے کھولتا ہے تاکہ ہم اس کی قدرت کو اور اس کی حشمت کو گہرے طور پر سمجھ سکیں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ہم خدا کی قدرت کو، خدا کے فضل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس بے دین اور فانی دنیا میں خدا اب بھی ہمیں اپنی قربت میں، اپنی نزدیکی میں لانے کی خواہش رکھتا ہے، کیونکہ جب خدا کے لوگ خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو خدا اپنے فضل کے دروازے کھولتا ہے، اس کامل امید کے ساتھ ہماری دعاؤں پر اپنے بیٹے کے بیش قیمت شافی لہو کو دیکھتا ہے، ہماری بدنوں پر اپنے بیٹے کے شافی لہو کو دیکھتا ہے،
جو ہمارے جسم کو بھی شفا دیتا ہے اور ہماری روح کو بھی شفا دیتا ہے. اس لیے الہی شفا کا تجربہ ان ایام میں جب ایک وبا بن انسان کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے، ڈاکٹرز اس کا علاج کرنے سے قاصر ہیں، اس کی میڈیسن مہیا کرنے سے قاصر ہیں، لیکن ایک دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر، دنیا کا سب سے بڑا حکیم، جس کو طبیب اعظم کہا جاتا ہے، ہمارا خدا یسوع مسیح ناصری، اپنے لہو کی قدرت کی بدولت اس وبا کو، اس بیماری کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کامل امید کے ساتھ اس یہوہ پاک خدا کے زور جھکیے، اس کے فضل کو مانگیے کہ خدا میرے خاندان پر، میری زندگی پر، میری کلیسیوں پر رحم فرما. جس ملک میں تو نے مجھے رکھا ہے اس ملک پر اپنے رحم کو، اپنے ترس کو نازل فرما، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے تم جس ملک میں رہو اس ملک کی سلامتی چاہو، اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے. ہم اپنے ملک کے لیے خدا کے حضور دعا کریں، ہم اپنی کلیسیوں کے لیے خدا کے حضور دعا کریں کہ وہ یہوہ پاک خدا اپنی قدرت کے کلام کے وسیلہ سے ہماری ملک کی حفاظت کریں. جہاں پر ہمیں آزادی ہے کہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، جہاں ہمیں آزادی ہے کہ ہم اپنے چرچز بنا سکتے ہیں، جہاں ہمیں آزادی ہے کہ گورنمنٹ ہمارے لیے تحفظ مہیا کرتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا شخصی تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا خاندانی تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا کلیسیائی تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے. وہ یہوہ خدا جو کل کائنات کا رب العالمین ہے، جو یسوع مسیح میں ہمارا زندہ خدا ہے، ہم اس کی محبت کو کیسے جان سکتے ہیں. خدا نے جب ملک مصر میں سے اپنی قوم کو نکالا تو اس نے بربروں سے کہا. بائبل مقدس میں رہنما کرتی ہے، خروج کی کتاب کو دیکھیے، اس کا 15 باب آیت نمبر 26 کو، پرانے عہد نامہ میں سے، شریعت کی کتاب میں سے، خروج کی کتاب اس کا 15 باب اور آیت نمبر 26 کو دیکھیں. کلام خدا میں یوں لکھا ہے، وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. خداوند نے ملک مصر میں سے اپنی قوم کو نکالا، ان کو رہائی بخشی، ان کو مخلصیت عطا کی. ایک اتنا بڑا جتھا جو زور آور تھا، جس کا شمار لاکھوں میں تھا، وہ اپنی طاقت، اپنی تعداد، اپنے مرتبہ، اپنی حیثیت سے فرعون کی غلامی سے نکل نہیں سکتے تھے. لیکن بالآخر خدا کا ہاتھ بڑھا، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، انبیاء کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں اپنے عہد کو قائم رکھوں گا، میں اپنے وعدوں کی پاسداری کروں گا. اور خدا نے ایسا کیا، اور بالآخر خدا نے ایک بہت بڑے جتھے کو ملک مصر کی غلامی سے نکالا. اور وہ وبائیں، وہ بیماریاں جو ملک مصر کے اندر نظر آئیں، وہ خدا کی قدرت اور اس کی حشمت کا برملا اقرار ہے کہ وہ کل کائنات کا مالک ہے. اور جب خدا کے لوگ ملک مصر میں سے نکل آئے تو خدا نے ان کو یہ حکم دیا کہ اگر تم دل لگا کر میرے آئین کو مانو، میرے حکموں کو مانو، تو کوئی بھی وبا تمہارے پاس نہ آئے گی، کیونکہ میں خداوند تمہارا شافی ہوں. وہ یہوہ خدا ہمارا شافی ہے. وہ اپنی قدرت کو، اپنی حشمت کو، اپنے فضل کو اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر نازل کرتا ہے. اور میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم جب تک شخصی طور پر خدا کی محبت کا تجربہ نہ کریں، ہم اس الہی شفا کو جان نہیں سکتے، اس کی الہی محبت کو جان نہیں سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ان حالات کے اندر خدا کی محبت کو جانیں،
جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، مجبوری ہے، بے بسی نظر آتی ہے، ہم کیا کریں؟ ہم خدا کے مذبح پر، خدا کی حضوری میں جا نہیں سکتے، لیکن تو بھی خدا کی حضوری کو جاننا ضروری ہے، اس کے فضل کو جاننا ضروری ہے، اور یہی لمحات ہماری زندگیوں کے لیے خدا کے جلال کا باعث بنتے ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، جب میری زندگی میں فکروں کی کثرت آتی ہے تو تیرا کلام مجھے تسلی دیتا ہے۔ اس کے کلام کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی حضوری کا احساس کریں، شخصی طور پر اس کی حضوری میں آنے کا تجربہ کریں، اس کے فضل کو جانیں، اس کی محبت کو جانیں، شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر ہم اس بات کا تجربہ کریں کہ وہ یہوہ پاک خدا دنیا کی ایک ایسی طاقت ہے جو مجھے تمام بیماریوں سے چھڑانے کی قدرت رکھتی ہے۔ وہ صلیب پر مر گیا تاکہ ہمارے گناہوں کا الزام نہ دے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ اس کے جیتنے والے قدرت کی تاثیر اس بدین اور فانی دنیا میں ہمارے بدن رجحان کے اندر صلاحیت کریں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو اس کے فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پوری دنیا کو بند کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کو بند کیا جا رہا ہے، تمام ممالک اپنی سرحدوں کو بند کر رہے ہیں، ایک خاندان دوسرے خاندان کے لیے دروازے بند کر رہے ہیں، خدا کی عبادت گاہوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے بہنوں، میرے بھائی، اس بات کو یاد رکھیں، دنیا کے تمام دروازے انسان کے لیے بند ہو جائیں، لیکن ایک دروازہ خدا کے لیے کھلا ہے، اور وہ آسمان کا دروازہ۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے فضل کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب اس کا فضل کا دروازہ کھلے تو انسان کے لیے اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی قدرت، اس کا لہو اور اس کی الہی شفا اس کی زندگی کے اندر صلاحیت کھل جاتی ہے۔ ہم شکر گزاری کریں کہ اس کا کلام ہماری مدد کرتا، ہماری رہبری کرتا، ہماری رہنمائی کرتا، تاکہ ہم اس شخصی طور پر زندہ خدا کو جان سکیں، اس کے فضل کو جان سکیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ بالکل ہم دعا کریں اس وقت میں جب ہم خدا کی بارگاہ میں ہیں، خدا کی حضوری میں ہیں، اس کی قدرت کا تجربہ کر رہے ہیں، اس کے کلام کو سن رہے ہیں، پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا کریں، وزیر اعظم کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر ان انتظامی لوگوں کے لیے، فوج کی صورت میں، سیکورٹی داروں کے لیے جو مختلف جگہوں پر ٹھہر کر خدا کے لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے جو اس جنگ میں فرنٹ لائن پر ہیں، ہم ان کے لیے خاص دعا کریں کہ خداوند اپنے لوگوں کی قدرت ان کے آگے رکھیں۔ جہاں جہاں خداوند کے لوگ ہیں، خدا ان کی حفاظت کریں، اور ان کے وسیلہ سے اس ملک کے اندر آباد رہنے والے دوسرے لوگوں کی حفاظت کریں، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ان لمحات میں ہم خدا کی قدرت کا تجربہ کریں، اس کی محبت کا تجربہ کریں، اور جب جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے، خدا کا رحم، خدا کا فضل ہمارے لیے کھلے گا، اور جب خدا کا ہاتھ بڑھے گا ہمارے ملک سے، اس پوری دنیا سے یہ بیماری چلی جائے گی۔ خدا اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا، خدا کے گھر کھلیں گے، خدا کے مذبح کھلیں گے، اور خدا کے لوگ خدا کی حضوری میں اس کے مذبح پر آ کر شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں گے، اور اس کے نام کو جلال دیں گے کہ یہوہ غیور خدا ہے، وہ یہوہ پاک خدا ہے جو ناممکنات کا خدا ہے اور ہر چیز کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم آج سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہماری رہبری کرتا، ہماری رہنمائی کرتا، ہماری تربیت کرتا ہے خدا، تاکہ مصیبت کے ایام میں ہم تیری طرف رجوع لائیں۔ قادر مطلق خدا، ہم اس کلام پر تیری برکت چاہتے ہیں، تو ہمارا خداوند شافی ہے، تیرے لہو کی قدرت ہمارے بدن روح جانوں کو شفا دینے کی قدرت رکھتی ہے خدا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہمارے دل آج صبح شکر گزاری سے بھرے ہیں خدا۔ جتنے تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں تیری پاک حضوری میں خدا، جتنے خاندان تیری پاک حضوری میں چھکے ہیں خدا، جتنے خادمین ہیں خدا تیری بارگاہ میں چھکے ہیں خدا،
ہم تمام زندگیوں کے لیے تیرے زور برکت بھالی شادمانی اور شفا کی دعا کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے اور تمام سیکیورٹی اداروں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے خدا جو فرنٹ لائن پر ہے خدا تیرے لوگوں کی حفاظت کے لیے خدمت کرتے ہیں، ان پر تیرا تحفظ چاہتے ہیں، تیرے لہو کی قدرت کو چاہتے ہیں، تیرے فضل کے مصر کو چاہتے ہیں خدا دعا کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں اپنے نام کو جلال دیں ہمارے پاکستان پر، روئے زمین پر اپنی قدرت کو بڑا خدا اپنے نام کو جلال دیں اور اس وبا کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں دور کر دیں خدا، یہ وبا تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ختم ہو جائے، تیرے لہو کا مسا روئے زمین پر ٹھہر جائے خدا، تاکہ بنی انسان تیرے لہو کی قدرت کو جان سکیں، وہ بیش قیمت لہو جس میں تیرے لوگوں کے لیے شفا ہے، اے خداوند ہم شخصی طور پر شفا کو جان سکیں، اے خداوند ہم تمام کلیسیوں کے لیے، پاسبانوں کے لیے تیرا تحفظ مانگتے ہیں، اپنے ان خاندانوں کے لیے خدا جو سو تیری پاک حضوری میں تیرے لہو کی قدرت کو مانگتے ہیں، تیری محافظت کو مانگتے ہیں خدا، تیری برکت کو مانگتے ہیں، اپنے بچوں کو چھونا، اپنے گھروں کو چھونا، اپنی کلیسیوں کو چھونا، اور خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں اس کلام کے وسیلہ سے انہیں برکت دینا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے عزیز بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی روٹی آج میں بخش دے، اور سب قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت ہمارے ساتھ روئے زمین پر کل مقدسین کے ساتھ اور سرزمین پاکستان اور تمام روئے زمین پر بسنے والے ایمانداروں کے ساتھ اب دراز ہوتے رہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں، آمین۔